مردہ پہاڑ تو نکلا موسٹ لائکلی. یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے، اس سوال کا تو جواب بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ میرٹس اے رسپانس. اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمارے سپریم کورٹ کو اور اس ملک کی فوج کو تباہ کرو گے، نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک سڑکوں پہ نہیں نکلے گی جو نکلے گی تمہیں نکالنے کے لیے اس ملک سے. ان لوگوں کے استعفے کے مطالبے پہ یہ نواز شریف تو نہیں استعفیٰ دے گا. اب آپ جتے نہیں جائیں گے، اب آپ اڈیالہ جیل جائیں گے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، پاناما معاملے کا اہم اور فیصلہ کن راؤنڈ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے ایک روز پہلے ہی پاک فوج کی جانب سے ایک اہم وضاحت سامنے آئی ہے. پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج کسی قسم کی سازش میں ملوث نہیں ہے، جبکہ ISI اور MI سپریم کورٹ کے احکامات پر JIT میں شامل ہوئیں اور اپنی خدمات پیش کی. اور اس کے علاوہ کل جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی تو اس میں حکومت جو ہے نون لیگ اپنی وضاحت پیش کرے گی اور JIT کی رپورٹ کو چیلنج کیا جائے گا، چونکہ JIT کی رپورٹ میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وزیراعظم کی آف شور کمپنی FZD کیپٹل کی چیئرمین شپ سے متعلق جو ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 10,000 درہم وہ تنخواہ وصول کرتے رہے اس کمپنی سے. اس کے علاوہ UAE کی وزارت قانون کا جو خط سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دبئی سے قطر 12 ملین درہم کی منتقلی کی، جس میں تردید ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو قطری خط تھا وہ ایک فسانہ تھا. اس کے علاوہ مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی مالکہ ہیں، اور ٹرسٹ ڈیڈ جو انہوں نے پیش کی تھی بینیفیشل آنر ہونے سے متعلق وہ بھی جعلی تھی. جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ JIT کی جو رپورٹ تھی یہ تضادات کا مجموعہ ہے اور تعصب پر مبنی ہے، اور حکومت نے یہ بھی کہا کہ دستاویزات جو پیش کی گئی ہیں ان کی اتھینٹسٹی پر شک ہے حکومت کو، اور اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اٹ سیمز اور موسٹ لائکلی کی یہ جو ہے JIT کی رپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ کریڈیبل نہیں رہتی. تو حکومت انہی نکات کو لے کر کل JIT میں اپنی اس رپورٹ کو سپریم کورٹ میں اس رپورٹ کو چیلنج کرے گی. تو اب کیا رخ اختیار کرے گا پاناما کیس، اس پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس ہو مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں دانیال عزیز صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے، ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. دانیال عزیز صاحب، جو سازش کی جس کی بات کرتی رہی حکومت بار بار، آج فوج نے تو یہ کہہ کر واضح کر دیا ہے، اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ فوج کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں، فوج کسی سازش میں ملوث نہیں. ISI اور MI سپریم کورٹ کے احکامات پر JIT میں انہوں نے اپنی خدمات دی، اپنی ایمانداری اور محنت سے کام کیا، تو جو کرنا ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، ہمارے سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کی یہ سازشی تھیوری تو بیسیکلی ریجیکٹ ہو گئی. جی، اس میں وہ جو کچھ بھی انہوں نے بولا جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس پرٹیکولر کیس میں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی وہ تو جوڈیشل کمیشن سے تھی، اور جوڈیشل کمیشن سے چلتے چلتے جبکہ پہلا جو جمالی بینچ کا آرڈر تھا وہ یہ لکھا ہوا اس میں کہ تمام پارٹیز نے اگری کیا ہے، ان کی انکلینیشن ہے کہ کمیشن بنایا جائے، صرف TOR طے کر لیں. جب جمالی بینچ ختم ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کمیشن بنوا لیں، اس میں بیسکلی ثبوت نہیں تھے کہ وہ فیصلہ کر دیں. عمران خان صاحب واحد تھے پٹیشنرز میں سے جنہوں نے کہا کہ جی اسی پہ آپ فیصلہ کریں. وہاں سے چل کے وہ تو ڈسمس ہونا چاہیے تھا، لیکن کھوسا صاحب کا جو وہ چھٹی پہ جانا، بینچ انکمپلیٹ ہو جانا، اس کے بعد پھر نئے چیف جسٹس کے خلاف ایک خوفناک کیمپین چلانا، ان کو اس چیز سوشل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ ایک جعلی تصویریں ان کی گورنر KP کے ساتھ ڈال کے نیچے کیپشنز بنائی کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر جو نیا بینچ بنا وہ لو اینڈ بیہولڈ کھوسا صاحب کا بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ نیب کی باری تھی، آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیب کو جانا تھا، لیکن نیب نے کہا کہ ہم اس کے لیے یا ولنگ نہیں ہے یا یہ کر نہیں سکتے ہیں. یہ نیب نے کہاں کہا تھا؟ اس کی ایویڈنس دکھا دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیشن سے پورا پاکستان اگری تھا، JIT میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ آپ سفر دیکھیں نا. اور پھر اس کے بعد جو جماعت اسلامی کی پٹیشن تھی 24 اگست کو، وہ 450 پاکستانیوں جو نامزد ہیں پیناما پیپرز پہ تھی. تو جماعت اسلامی پہلے مہینے میں 2017 کے اپنی پٹیشن امینڈ کر دیتی ہے اور شخص واحد پہ بنا دیتی ہے، جبکہ وہ 450 لوگ بیچ میں چلنے تھے.
تو یہ جو کورٹ کے آرڈرز اگر آپ دیکھیں اس میں سے بھی یہ خوشبو آتی ہے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چلتے تلکتے پھسکتے جو جے آئی ٹی میں جا جڑی ہے بات, اور اب سب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 مہینے میں ہزاروں صفحوں پہ مشتمل یہ رپورٹ ہی تیار کرنا ہے, یہ 6 لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. پھر وہ جو میڈیا والی ساری باتیں, پھر اس کی جو یہ بنائی گئی ہے, جیسے یہ سلیکشن ہوئی ہے, جیسے وہ واٹس ایپ کالیں تھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ مجھے بتائیں اس کے بعد جو ان کی کارکردگی ہے. آپ فوج تو کہہ رہی ہے ہمارا اس کے پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر کون ہے پھر؟ دیکھیں جب ایم آئی ایس آئی بیچ میں ہے تو ظاہری بات ہے سوال تو اٹھیں گے نا جی. اور اس میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ اس میں جتنی بھی میوچل لیگل اسسٹنس مانگی گئی ہے تمام دنیا کے ممالک میں چلے گئے ہیں, صرف ایک میں نہیں گیا, قطر میں. اب یہ سوال بھی ان سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں گوارا کیا کہ جو مین اکیوزڈ ہیں, جو سارا اس کے جو منبع ہے سارے آرگیومنٹ کا, وہ تو قطر ہے. تو قطر محسوس نہیں کیا. شہزادے نے تو کہا کہ میں تو شہزادے کی بات نہیں کر رہا, تسلیم ہی نہیں, میں شہزادے کی بات نہیں کر رہا, میں ایک انویسٹیگیشن کی ڈیو ڈیلیجنس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس آن ریکارڈ چیزیں ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے آپ نے دیکھیں جو 12 ملین درہم کا انہوں نے دبئی کی گورنمنٹ سے پوچھا ہے اسٹیٹ بینک سے, وہ سن 70 کی ٹرانزیکشن, ٹھیک ہے, وہ پوچھنا تو گوارا سمجھی. تو جو دوسری ٹرانزیکشنز ہیں وہ قطر سے کیوں نہیں پوچھی گئی؟ آپ بتائیں نا. آپ اگر ہوتے اس جگہ پہ آپ کو یہ خیال نہ آتا کہ یار یہ تو پوچھ لیں. نہیں, قطری شہزادے کو چھوڑ دیں بھائی, میں کیا بات کر رہا ہوں, اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا آپ کی باتوں سے, ٹھیک ہے. جتنا مرضی آپ اس کے اوپر پوچھا پھیر لیں, سیمنٹ لگا لیں, یہ باتیں دفن نہیں ہونی ہیں. یہ عوام کو مل گئی ہیں باتیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو یہ ہم سوال ضرور پوچھیں گے, اور اگر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس چیز کا سوال کا جواب آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ پھر آپ کے سارے اعتراضات کا سپریم کورٹ میں جائیں گے, ظاہری بات ہے, ہم ان کی تمام باتیں وہاں بھی کریں گے, عوام میں بھی کریں گے. ہم پاکستانی ہیں, یہ ملک ہمارا بھی ہے. اور یہ سفیشینٹ ہوگا ججز کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ جو آپ کا کیس ہے یہ اسٹرانگ ہے اور یہ ساری سازش ہے؟ بھائی اس کیس میں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سبکی ہوئی ہے وہ تو جسٹس کھوسا کی اور گلزار کی ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کنکلوژن میں انہوں نے تو کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف جو اونرشپ آف ایون فیلڈ فلیٹس ہے, ایون فیلڈ ہاؤس ہے, وہ تو موسٹ لائکلی ہے, یعنی ہم ثابت نہیں کر سکے. اور جہاں تک ان کی لیونگ بیونڈ مینز کا ہے, دیکھیں یہ ساری انالیسس جو ہے یہ جسٹس کھوسا اور گلزار کے سامنے تو نہیں تھی نا. تو 1962 سے لے کر کے ان کے کاروبار کا جو سارا تجزیہ کیا گیا اس میں سے, وہ تو نہیں تھی نا اس وقت تو صرف فلیٹس کی بات ہو رہی تھی. تو فلیٹس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کا وہ موسٹ لائکلی ہے صرف. تو پھر انہوں نے کیسے کنوکٹ کر دیا ان کو؟ صحیح, ایک منٹ کے لیے صحیح نہیں ہے, یہ سازش کے حصے ہیں, میں صاف کہتا ہوں. تو پھر کون ہے سازش؟ کون؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں بھائی. اب میں آپ کو, آپ ایسے کریں, کون کر رہا ہے, آپ ایسے کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایسے نام لے لینا, میں بتاتا ہوں کردار بتائیں. آپ ایسے کریں, آپ اپنے سٹاف کو کہیں ایک سٹامپ پیپر منگوا لیں, اس پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو نام بتا دیں. آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ تو گھما پھرا کے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. آپ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جے آئی ٹی, میں کہہ رہا ہوں جس جے آئی ٹی کے اندر مختلف انسٹیٹیوشنز کے لوگ موجود تھے, ہمیں ان کے اوپر شکایت ہے. اور ہم کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, یہاں نہیں صرف کہہ رہے ہیں, ہم عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں, ہم ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, ہم مثالیں دے رہے ہیں. انکوائری رپورٹ خود اس بینچ نے کی ہے جے آئی ٹی پہ, آپ کو پتہ ہے, اور خود وہ ادارہ مانا ہے کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. مانا کہ نہیں مانا؟ مانا ہے نا, لیکن نام نہیں ہم نے بتانا. تو یہ دھون سے کیا ہے بتائیں؟ وہ تو کہہ دیا سپریم کورٹ نے, سپریم کورٹ نے کہا ہے نا, انکوائری رپورٹ میں تو نہیں تھا نا, تصویر والے کا نام بھی پبلک ہو سپریم کورٹ نے کہا انکوائری رپورٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جے آئی ٹی کے اوپر انکوائری کرنی پڑی کہ نہیں؟ ہاں یا نام ہے بتا دیں. جے آئی ٹی کے اوپر سپریم کورٹ نے انکوائری آرڈر کی یا نہیں کی؟ ہاں یا نام ہے بتا دیں. وہ تو کی آرڈر نا, کیا نا, کیا لگ جائے گا, کوئی غلطی تھی نا, کوئی پرابلم, تو ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں, تو پتہ لگ جائے گا. خود سپریم کورٹ, پتہ کیا مطلب لگ جائے, لگ گیا پتہ. آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کزن کو بھرتی کیا ہے, کس ریٹ پہ کیا, کون سے پیپر رولز تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ 30, وہ بعد میں تو ہر چیز, بعد میں تو ہر چیز کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو, آپ مجھے بتائیں کہ جو فرینسک, چلے مجھے علی صاحب کی طرف جانے دیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف, آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, جو ختم نہیں ہوا. آخری بات, جو فرینسک ڈاکیومنٹ انہوں نے دکھلوایا ہے, وہ کیا کوئسٹ نے اس کو ہائر کیا ہے؟ وہ بھی کوئی کزن ہے یا ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملے؟ یہ ڈسکاؤنٹڈ فیکٹس ملے ہمیں, یہ کس کو کمیشن ملی ہے یہ ہائرنگ کرنے کی؟ یہ تو سوال ہم پوچھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک مذاق ہے, آپ کا حق ہے, یہ ایک مذاق ہے, اور ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جب انویسٹیگیشن کے بعد, ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے اور وہ دو کے ساتھ نہیں مل گئے, کیونکہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ جو کنوکشن کی گئی تھی کھوسا صاحب کی اور گلزار صاحب کی, وہ اس سے ثابت ہوئی ہے کہ وہ غلط ہے. علی محمد خان صاحب سے جواب لیں. علی محمد خان صاحب, کیا آپ کو نون لیگ کی سازشی تھیوری سمجھ میں آتی ہے کہ فوج نے تو آج مسترد کر دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں جواب نہیں دوں گا ان کا، میں اپنی بات کروں گا، اور آپ نے ان کو 7-8 منٹ دیے، اب اتنا ٹائم آپ کو مجھے بھی دینا پڑے گا. دیکھیں ایک شاعر نے کہا نا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو JIT کی رپورٹ آئی ہے جس پہ کل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دینا ہے یا ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے لیے میری 40-41 سالہ زندگی میں پاکستان میں جو چند امپورٹنٹ ترین ایونٹس ہوئے ہیں ان میں سے یہ امپورٹنٹ ترین میں سے ٹاپ 5 میں سے ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو JIT رپورٹ آئی ہے اس کے بعد چاہے پاکستان میں کوئی پولیٹیشن ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو سمر صاحب، چاہے کوئی جج ہو یا جرنیل، اس کو یہ پتا ہوگا کہ پرسوں اگر میاں نواز شریف جو ملک کا سٹنگ وزیر اعظم تھا اور اس کو سارے خاندان کے سامنے JIT کے سامنے پیش ہونا پڑا تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. یہاں سے کام شروع ہوگا، یہاں سے ملک رول آف لا پہ چلنا شروع ہوگا، اور یہ ہم سب کے لیے فائدے کی بات ہے. ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہے کہ پاکستان کا آئین طاقتور اور کمزور پہ یکساں لگے. جو بھی اس کا ریزلٹ آئے، ہم سمجھتے ہیں سارا کلیئر ہو گیا میاں صاحب کے خلاف. دانیال صاحب اس کا الٹ سمجھتے ہیں، ان کو حق ہے یہ سمجھیں جا کے جو بھی ان کی رپورٹ ہے، جو بھی ان کی بات ہے، جو بھی ان کی ایلیگیشنز ہیں، جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کا ٹھیک ٹھاک وہ کلاں ہیں، جا کے اپنی بات کر لیں وہاں پہ. لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، تھریٹ کیا ہے، JIT کے ممبرز کے بچوں اور خواتین کو تھریٹ کیا ہے، they had to leave the country. یہ جو کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں obstruction to justice، یہ ایک اور جرم انہوں نے کیا ہے. ساتھ میں آج آن کیمرہ اپنے بڑے بھائی دانیال عزیز کو ایک بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. مبارکباد اس چیز کی کہ جو الزامات میرے بھائی دانیال عزیز صاحب میاں نواز شریف صاحب پہ لگاتے تھے جب یہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، دانیال عزیز صاحب آپ جو میاں صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے ان الزامات کا ثبوت JIT نے دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ جو بات کرتے ہیں آپ آرام سے تسلی سے سنیں، جب آپ کی باری ہوگی آپ اپنی بات کر لیجیے گا. میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. میں نے عمران خان کے اوپر ثبوت لگائے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو رہے ہیں. چلے میں قائرہ صاحب کو شامل کر لوں ذرا. پرسنل اٹیک کروں گا، آپ کو پسند نہیں آئے گا. میں قائرہ صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کریں تو قائرہ صاحب اگر آپ پرسنل ہوں گے تو میں پرسنل ہوں گا، پھر آپ کو بول پائیں گے. مجھے قائرہ صاحب بھی جانے دیں. قائرہ صاحب آپ نے کہا کہ حکومت صاف کرنے والوں کا نام بتائیں. میں آپ کو مبارک دوں گا. مبارک ہو جی میں آپ کو مبارک دوں گا. سازش کرنے والوں کا نام بتائیں. پیپلز پارٹی سازش کے سامنے کھڑی ہوگی. آج فوج نے تو خود کو رول آؤٹ کر دیا سازش میں سے. تصدیق ہو گئی. جو آپ کہتے تھے نا اسحاق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، جی قائرہ صاحب سن رہے ہیں، عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں آپ نے علی میں آتا ہوں آپ کی طرف کے خلاف کی تھی اس کی JIT نے تصدیق کر علی دی. محمد صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. قائرہ صاحب کو پہلے رسپونڈ کرنے دیں. جی قائرہ صاحب. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ قائرہ صاحب آپ کی جماعت نے، بلکہ آپ نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر کوئی سازش ہے تو اس کا نام بتائیں. پیپلز پارٹی سازش کے سامنے کھڑی ہوگی. آج فوج نے تو خود کو رول آؤٹ کر دیا، وہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے، تو پھر سازش کون کر رہا ہے؟ میں نے تو کل ہی کہا تھا جی کہ کوئی سازش ہمیں نظر نہیں آ رہی، کوئی سازش ہمیں میاں صاحب بتا نہیں رہے، اور کوئی سازش ہے نہیں. اس لیے کہ 2 کیسز ہوئے ہیں. پاناما کا ایشو پاکستان کی کسی جماعت نے، عمران خان، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کسی جماعت نے نہیں کیا، بلکہ دنیا میں ایک ریولیوشن ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، کئی ملکوں کے حکمرانوں کے نام ہیں. اس کو سازش ڈکلیئر کرنا یہ تو بالکل قرین قیاس نہیں ہے. اچھا دوسرا ایشو آ گیا کہ جی ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی. ملک میں ہم نے احتجاج کیا کہ میاں صاحب آپ کا نام آیا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کریں، بتائیں آپ کے جو جائیدادیں آئی ہیں. تو اس کے اوپر انٹرویو خود میاں صاحب اور ان کے بچوں نے دیے. ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگائے، انہوں نے خود رستے پیدا کیے. خیر چلے، خان صاحب ان کے خلاف کیس لے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں کیس لے جا کے وہاں کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، ایک بینچ بنا ہے. اب وہ بینچ کوئی سازش کا حصہ ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر میاں صاحب کے علم میں ہے تو ہمیں بتا دیں. کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر جج صاحبان اس میں بیٹھے اور اس نے ایک کوارٹرلی فیصلہ دے دیا. 2 جج صاحبان نے کیا میاں صاحب فارغ ہیں، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، اور 3 نے کہا کہ ابھی ایک JIT بنا کے معاملے کو فردر پروب کر لیں. اس JIT کی رپورٹ آ گئی ہے، اس کے اوپر ساری اپوزیشن، سارا میڈیا، سارا پاکستان کہہ رہا ہے
کہ میاں صاحب آپ یہی کہہ رہے تھے نا, 2 جج صاحبان آپ کو بھیج چکے گھر, اور پرائمہ فیشائی جتنا بڑا ثبوت آپ کے خلاف اس میں آیا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ حتمی طور پہ اس رپورٹ کو الٹیمیٹلی عدالت میں ہی ویٹ کرنا ہے, بالکل عدالت نے ہی انڈورس کرنا ہے, اس کے بغیر یہ اس کی وہ لیگل ویلیو نہیں بنے گی. لیکن جتنے ثبوت انہوں نے دیے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سازش ہو گئی ہے. تو جناب اگر عدالت میں جانا سازش ہے, عدالت کا کیس سازش ہے, تو میاں صاحب نے جو عمران خان نے کیس ان پہ کیا, اس کے جواب میں حنیف عباسی صاحب کے ذریعے کیس ان پہ کر دیا, وہ بھی کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے. اس کیس کو بھی الیکشن کمیشن کے حوالے کیا ہے, اور اس کیس میں بھی سپریم کورٹ نے اپنا ایک سوال نامہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو, تو پھر وہ بھی سازش ہوگا. اگر آپ کے خلاف سازش ہے سپریم کورٹ میں جانا, تو پھر ان کے خلاف جانا بھی سازش ہوگا. بالکل اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کہا کہ جی جس سازش کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ اپنے گھر میں دکھے. اس وقت بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جا رہے ہیں, مل رہے ہیں, بڑے امید سے ہیں, کئی سارے لوگ جو اس امید سے ہیں کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوں, شاید ساڑھی باری آ جائے. تو یہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں بتائیں, اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں, تو بالکل پیپلز پارٹی آگے کھڑی ہوگی. اس ملک کی جمہوریت, یہاں پہ جو اس ملک کی پارلیمان, اس ملک کے آئین کے اوپر اگر کوئی زیادہ لگتی ہے, لیکن جو وزیر اعظم پاکستان خیر صاحب کیا یہی وجہ ہے, خیر صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ جانے کی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی, مجھے میری بات ختم ہونے دے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جس دن JIT میں پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پس پردہ جو حکومتیں کھیل رہی ہیں, جو پتلے تماشے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے, ورنہ اس سے ملک کے آئین کو, جمہوریت کو ہی نہیں, اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو سالمیت کا خطرہ تو بہت بڑا خطرہ ہے جی. ہم نے بار بار کہا وزیر اعظم صاحب, آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا, میں کوئی عام بندہ کم از کم تو نہیں کہہ رہا کہ اس کی بات کو اگنور کر دیں. اگر وزیر اعظم نے کہا ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے, وہ قوم کو اعتماد میں لیں, اور اگر وہ قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے اور خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو یہ پاناما سے بڑا جرم ہوگا ان کی. اوتھ کی وائلیشن ہوگی. اگر یہ تو سالمیت کو خطرہ ہے, تو یہ تو ان کے اوتھ کا حصہ ہے کہ وہ ملک کی سالمیت کو پروٹیکٹ کریں. قاری صاحب ایک اور بات, جی قاری صاحب کل کیا یہی وجہ ہے, سارے خدشات ہیں کہ آپ کی جماعت جو کہ پٹیشنر نہیں تھی سپریم کورٹ میں پاناما معاملے پر, اب وہ بھی سپریم کورٹ کل جاری اظہار یکجہتی کے لیے جو پٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ. دیکھیے, جوائنٹ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے اسمبلی کے اندر پارلیمانی پارٹیوں نے, کہ پارلیمانی پارٹیاں اظہار یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم جب پاناما ایشو آیا تو اس کے اوپر ہمیں بڑے تانے ملے تھے. اس وقت بھی ٹی وی پہ, میڈیا پہ پڑے کہ جی اپوزیشن اکٹھی نہیں, تو ہم اکٹھے ہو گئے تھے. ہمیں کہا جی یہ TOR نہیں بنا سکتے, ہم نے TOR بنا دیے تھے. ہمیں کہا کہ کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتے, ہم کمیٹیوں میں بیٹھ گئے تھے. ہمیں کہا یہ لا نہیں بنا سکتے, ہم نے لا بنا کے دے دیا. ہم نے سینٹ سے پاس بھی کرا دیا, گورنمنٹ نے نہیں کرایا, تو ہم پہلے بھی کوآپریٹ کر رہے تھے اس لیول پہ. اب بھی جوائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کیا, اور بالکل میری جماعت جا رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے. قاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دانیال صاحب, کل آپ نے ایک تفصیلی بریفنگ دی میڈیا کو, جس میں آپ نے کہا کہ JIT کی رپورٹ میں جو موسٹ لائکلی اور اٹ سیمز کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں, یہ رپورٹ کو مشکوک بنا دیتی ہیں. لیکن جبلی علی فری زون اتھارٹی کا جو خط ہے, جس میں پرائم منسٹر صاحب سے متعلق ہے کہ وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ہیں, 2014 تک 10,000 درہم سیلری وہاں سے لیتے رہے ہیں, تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ تو پھر ان کے خلاف ہے چیزیں ساری جا رہی ہیں, ڈاکومنٹس لے کے آگے وہ. یہ بالکل غلط بات ہے. ہم نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے, اور اس میں بالکل صداقت راقت نہیں ہے. اور کوئی بھی جو لا جانتا ہے, یہ جان بوجھ کے ایک میڈیا میں پروپیگنڈا اچھالا گیا ہے, وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی چیئرمین ہو بھی تو وہ مالک نہیں بن جاتا کمپنی کا. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ کسی قسم کا ایک دھیلے کا بھی انکم جو ہے کسی بھی, نہ صرف یہ والی, کسی بھی فورن کمپنی سے نہیں آئی ہے ان کو. ڈاکومنٹ پہ لکھی ہوئی ہے جی, وہ ڈاکیومنٹ پہ ضرور لکھی ہوگی. اس میں بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ پہلے ہی ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں درست ہیں. اسی میں بھی یہی حالت ہے, اور یہ عدالت میں پوری طرح اس کا سامنا کیا جائے گا. اور جو UAE کا جو لیٹر تھا وہ بھی چیلنج کیا جائے گا, جو ان کی منسٹری آف جسٹس کا تھا. جی بالکل, وہ چیلنج کیا جائے گا, کیونکہ اس میں سوال جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں فکسڈ سوال پوچھے گئے ہیں.
وہ اس طریقے سے پوچھے گئے ہیں کہ جو جواب ان کو چاہیے وہ حاصل ہو سکے، نہ کہ وہ یہ پوچھے جائیں کہ وہ جواب جو اصل ہے وہ سامنے آئے. اور وہ چیز سیکریٹ رکھی گئی ہے بڑے پیار سے. آپ دیکھیں نا یہ کتنے ہاتھ کی صفائی ہے کہ جو والیوم 10 ہے جس میں آپ مین ثبوت فلیٹس کا کہہ رہے ہیں، مین ثبوت جو فلیٹس کا جس میں کہہ رہے ہیں، وہ جس میں آپ نے کاروائی کی ہے وہ آپ نے سیکریٹ رکھ دی ہے، اور محض جو آپ کے کام آنے والی چیز ہے وہ آپ نے رپورٹ میں داخل کر دی ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے ان چلاکیوں سے یہ کام چل جائے گا؟ یہ وہی چلاکی ہے کہ تصویر دکھا دی وہ بیک فائر ہوگی. لیکن یہ وہی چلاکی ہے کہ جب وہاں گواہان آتے تھے تو ان کو کہتے تھے آپ بھاگ جائیں یہاں سے، آپ کے پاؤں جلیں گے، آپ 16 سال قید ہو جائیں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کیا لینے آ گئے، وعدہ معاف گواہ بن جائیں، آپ یہ جو اپنا تردید کر دیں اپنے بیان کی. یہ طریقہ انویسٹیگیشن کا. لیکن کس چیز کو چیلنج کریں گے دانیال صاحب؟ ایک تو تمام چیزیں ہم چیلنج کرتے ہیں، جو مریم نواز کے سے متعلق ہے کہ وہ نیلسن نیٹورک کی مالکہ ہیں، پھر جو کیلیفورن جو ٹویٹ بنانے کے لیے استعمال کو کمرشلی اویلیبل نہیں تھا 2017 ہم چیلنج کرتے چلے آئے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہم نے چیلنج کی ہیں وہ عدالت نے مانی بھی، لیکن اس کا پھر واپسی جواب دینے کے لیے جے آئی ٹی کی جانب سے ایک 8 یا 10 سوالات کے اوپر تیار کردہ ایک ملبہ پھینکا گیا، جس میں سے صرف ایک چیز کے اوپر جو ایس سی سی پی کے حوالے سے وہ سامنے آئی. جو باقی چیزیں ہیں جن میں بالفرض انہوں نے یہ الزام لگایا کہ میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے جو اجازت مانگی گئی تھی وہ تاخیر سے دی گئی، جو ایف بی آر سے ڈاکیومنٹس ہیں وہ رک کے دیے گئے، چونکہ وہ 1962 سے لے کے ریکارڈ مانگا، ذیلی دفتروں سے منگوانی تھی وہ بات. تو اس طرح کی باتیں پیڈ کر کے بنائی گئی تاکہ میڈیا میں ایک نئی روپ ایک نیا شکل دکھایا جا سکے اور اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اور وہ تمام جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اصل حقیقت کے ساتھ کہ ان فلیٹس کے مالک 2006 سے پہلے کون تھے. یہ تو یہاں ابھی تک بھی سوال کا جواب. جو مین ڈیفنس تھا آپ کا وہاں پہ یہ تھا کہ قطری کے ذریعے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا سارا معاملہ، لیکن قطری سے متعلق جو آپ کا ڈیفنس تھا، مین ڈیفنس تھا، اس پہ جے آئی ٹی کو ایک سوال بھی تھا جو کہ 13 سوالات تھے سپریم کورٹ کے بینچ کے. ان 13 میں ایک یہ سوال تھا کہ قطری خط حقیقت ہے یا فسانہ، یہ بتایا جائے. وہ تو جے آئی ٹی نے فسانہ قرار دے دیا. تو جے آئی ٹی کو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پوری دنیا میں انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے لکھا ہے تو جے آئی ٹی میں جو اس قطری خط میں جو فیکٹس ہیں اس کی میوچل لیگل اسسٹنس کی ریکویسٹ نہیں بن سکتی تھی؟ یہ تو جان بوجھ کے کیا گیا سارا کچھ کہ جہاں کوئی ایسی چیز آئے جو پرائم منسٹر کو ایگزونریٹ کرے، جیسے والیوم 10 ہے اس کو سیکریٹ کر دے، اور جہاں سے کوئی آ سکے وہاں پوچھے ہی نہ. تو ہاں ہمیں شکایت ہے. یہ تو ٹوٹل یہ مسٹرائل ہے، یہ ٹوٹل ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کا اہم جز جو ہے جو خود کہنے کے اسینشل وہ سیکریٹ قرار دے دیا. یار یہ کس قسم کی شفافیت ہے بھائی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، نون لیگ کے تو بہت سارے اعتراضات ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، چونکہ عدالت نے دونوں فریقین کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ رپورٹس کو پڑھیں اور اپنے اعتراضات داخل کریں. تو پی ٹی آئی کو بھی کوئی اعتراض کسی چیز پر ہے یا پھر آپ منوان اس کو تسلیم کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے؟ دیکھیں وہ تو کل سپریم کورٹ میں دونوں طرف کے وکلاء پیش ہوں گے. ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں جو ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہو جانا ہے. ہم نے تو اخلاقیات کی بات کی تھی، مورالٹی کی بات کی تھی کہ بھائی کوئی دنیا میں کوئی اخلاقیات نام کی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ یو مسٹ ریزائن میاں صاحب. اور آپ وہی بات آپ کو ہم نے کی میاں صاحب کی جو آپ نے گیلانی صاحب کو کی تھی کہ اپنا نام کلیئر کر کے آ جائیں. اگر آپ کلیئر ہوتے ہیں دوبارہ اوتھ لے لیں. آپ کی جماعت کوئی حکومت تو نہیں جا رہی، لیکن ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اپنے خاندان کی نظر جاتی نہیں ہے. وہ لوگ جو مشکل دنوں کے ساتھی تھے جیسے چودھری نثار، جیسے راجہ ظفر الحق صاحب، جیسے ان کے اور بھی بہت سینئر ممبرز، وہ کہاں ہیں آج ان کے مشورہ کرنے والوں میں؟ آج ان کو ان لوگوں سے اپنی ڈیفنس کرانی پڑ رہی ہے. میرے بھائی یہ کہتے ہیں ذاتیات پہ بات نہ کریں. میرا آج جو سٹینڈ ہے سمر صاحب، میرا 10 سال بعد بھی وہ سٹینڈ ہوگا، یا میں آج صحیح ہوں یا غلط ہوں. میرے بھائی دانیال عزیز صاحب کو میں نے مبارکباد آج اس بات کی دی ہے کہ جو آپ آج سے 7 یا 8 یا 10 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب پہ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے انہی میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے، آج جے آئی ٹی نے اس کی تصدیق کر دی ہے. یا آپ اس وقت صحیح تھے یا آپ آج صحیح ہیں. اگر اس وقت آپ کے الزامات جو ہیں جھوٹ پہ مبنی تھے، آج آپ معافی مانگیں. اس آدمی کو آج آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس پہ آپ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے، اور ایک نہیں بہت جگہوں پہ لگایا آپ نے. تو میں کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی اخلاقیات ہے. پاکستان میں یہ سیاست ہے کہ اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جو ہے وزارت کے لیے، اپنے کسی بھی سیاسی فائدے کے لیے آج میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے میاں صاحب پہ الزامات لگاؤں، کل میں میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان پہ الزامات لگاؤں. یہ کیا سیاست ہے یار؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ سپریم کورٹ میں جو ڈاکیومنٹس فج ہوئے ہیں، جو ٹرسٹ کی بات انہوں نے کی 4 مہینوں تک جب سے پاناما آیا تھا، اور اس کے بعد یہ تقریباً 16 مہینے اور ہو گئے، تقریباً کل ملا کے آپ کے 18 مہینے ہو گئے، 16-17 مہینے
یہ ایک کہانی ہمیں سناتے تھے کہ یہ بینیفیشل اونر نہیں ہے, ٹرسٹی ہیں میڈم مریم نواز. آج ان کے ٹرسٹ ڈاکیومنٹس فرج جو ہے وہ ثابت ہو گئے. پرجری آف دا ہائیسٹ آرڈر, سپریم کورٹ کو جھوٹ بولنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طارق شفیع صاحب کا جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی پیسہ ہی نہیں آیا اس طرف, کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے, آپ کی یو ای والے کہہ رہے ہیں, ان کے آفیشل ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے. اور کتنے شرم کا مقام ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 10,000 درہم ماہانہ کیوں لے رہا بھائی, اور آپ نے اس کو ڈکلیئر تک نہیں کیا. جو نیلسن نیلسن کی بات ہے وہ کلیئرلی بینیفیشل اونر انہوں نے مریم بی بی کو کہہ دیا ہے. پھر انہوں نے الثانی کی جو لنکیج انہوں نے بتائی دانیال صاحب نے کہہ دیا کہ وہ 10,000 درہم جو ہے وہ مینشن ہے لیکن لیا نہیں ہے. کیا ہے, قوم کو 2 سال تک آپ جھوٹ بولتے رہے, قومی اسمبلی میں کچھ اور کہتے رہے, سپریم کورٹ میں کچھ اور کہتے رہے, اور پھر ہم نے نہیں کہا. مجھے آج یہاں پہ دانیال صاحب مجھے آج یہاں کیٹیگوریکلی بتا دیں, کیا مریم بی بی نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاکستان تو کیا باہر تو کیا پاکستان میں میرے اور میرے بہن بھائیوں کی پراپرٹیز نہیں ہیں, کہاں سے نکال کر لے آتے ہیں؟ کیا سلمان شہباز صاحب نے نہیں کہا تھا 2014 میں کہ ہماری کوئی پراپرٹی لنڈن میں نہیں ہے؟ یہ تو پاناما نہ آتا دنیا کو پتہ ہی نہ لگتا. میں ہی سمجھتا ہوں ہو جائے احتساب, اور میاں صاحب کے بعد یہ احتساب رکنا بھی نہیں چاہیے. میاں صاحب کے بعد تمام پاناما زدہ لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. ملک کی عام لوگوں کا ہے, یہ اس سے نہیں بنا ملک یہاں پہ لوگ کرپشن پاناما سے ہٹ کے بھی احتساب ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب, پاناما کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے احتساب کا, پاناما سے ہٹ کے بھی احتساب ہونا چاہیے. میری آخری بات سن لیں, میری آخری بات سن لیں. جرم جو ہوتا ہے نا, جرم کوئی آدمی اکیلا نہیں کرتا, جرم ایک مافیا ڈان کرتا ہے, فیسیلیٹیٹر سہولت کاروں کو ساتھ ملا کے. اور ہم لوگ جو آج ایک جماعت میں کل دوسری جماعت میں, ہم سہولت کار ہیں اس جرم میں, ہم سہولت کار ہیں. ہم ان کو غلط راستے بتاتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیا ہم میں اخلاقی جرت نہیں ہے؟ نون لیگ میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں, میں آپ کا سیاسی کارکن ہوں, ذاتی نوکر نہیں ہوں کہ آپ کی چیزیں میں ڈیفینڈ کرتا پھروں. آپ جا کے اپنا جواب دیں. یہ ہے پاکستان کی سیاست. ٹھیک ہے, میں آپ کے سارے سوالات رکھوں گا دانیال صاحب کے سامنے, ان سے جواب لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے سارے سوالات کا جوابات ملے گا دانیال جی صاحب سے بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. دانیال صاحب, آپ کو 2 مواقع ملے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے, پہلا سپریم کورٹ میں, دوسرا جے آئی ٹی میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ دونوں جگہوں پر ٹھوس ثبوت آپ فراہم نہیں کر سکے اپنے دفاع میں, جس کی وجہ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جے آئی ٹی نے 15 مختلف کیسز اور انکوائریاں شریف خاندان کے خلاف دوبارہ کھولنے کی سفارش کی ہے. جی, میں ایک 2 باتیں کرنا چاہوں گا ضرور. یہ بار بار مجھے درس دیتے ہیں نواز شریف صاحب کا اور ماضی کی یادوں کا. یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, شاید ان کو معلوم نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کو بڑا شوق ہے مشرف کی بات کرنا میرے ساتھ. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کو پوچھیں ذرا, تھوڑا سا یاد کریں کہ میں نے کوئی پلاٹ کی بھیک مانگی تھی میاں نواز شریف صاحب سے. ان کے لیڈر نے بھیک مانگی تھی کہ میرے پاس گھر کوئی نہیں ہے, میرے پاس دھیلا نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. باقاعدہ درخواست دے کے انہوں نے پلاٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, میں کوئی اس نسل کا نہیں ہوں جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مشرف کا دور تھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں 2 مرتبہ پنجاب میں سے. ان کو کیا پتا, جہاں ان کا لیڈر ہار رہا تھا اس سے پہلے کہ ان کو ڈرپیں اور ٹیکے لگنے شروع ہوئے تھے, جب پیسے ان کو ملے ہیں باہر سے عمران خان صاحب کو, یہ الیکشن ہارتے تھے, میں جیتا تھا. ان کو کیا پتا ہے بیچارے چھوکروں کو کل کے آئے ہوئے ہیں. تو اس میں صبر سے سنو, اب صبر سے سنو. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ان کے لیڈر کی حرکتیں ہیں وہ میری نہیں ہیں, وہ پورے دنیا کے اخباروں کا جو ہے نا زینت بنے رہے. جتنے بھی رسالے ہیں جو ان کی کردار رہا ہے, یہ اپنے پٹ کے اوپر جب گیند ملتے رہے اور پیچھے بھاگتے رہے, میں اس وقت اس ملک کی خدمت کر رہا تھا. اور جو میں نے اس وقت عزت سے کام کیا, یہ عمران خان جو بیچارہ ہے, یہ کرکٹر, یہ تو مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا. اب ان سے نہیں نا برداشت ہوگا. میں نے ان کو کہا تھا ان سے برداشت نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا ان سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کو پورا موقع دی جائے گا. یہ 2 نمبر چھوکروں کا ٹولہ جو انہوں نے جم کٹ بنایا ہوا ہے, جس کو یہ جماعت کہہ رہے ہیں, جس میں سے اس قسم کے بدتمیز اور بددیانت لوگ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, میں ان سب کی اوقات کو جانتا ہوں. اور جب میں بولنے لگا ہوں پھر آپ کو تکلیف ہوگی, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اب صبر سے سنیں, آپ مرد بنے اور یہ ماضی کی باتیں ہمارا مقصد آپ ان کا مائک بند کریں تاکہ میں بات کر سکوں. میں ان کی بات میں آؤں گا پاناما پہ, ذرا ان کی طبیعت سیٹ کریں. ٹائم بڑا لمیٹڈ, ان کی ہوش ٹھکانے کر لینے دیں مجھے. ٹائم یہ خراب کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. ان کا ٹائم آپ مجھے دیں گے. 2 منٹ یہ پاناما پہ بات کرنے سننے کی ہمت کرو. اب تمہارا دماغ میں ٹھکانے لگاتا ہوں ذرا.
سے پوچھیں ہے کوئی زمین زندہ ہے؟ کوئی زمین زندہ ہے؟ آپ کا کوئی اللہ پہ یقین ہے؟ کوئی اللہ پوچھے گا آپ سے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں انہوں نے پرسنل اٹیک کیا. میں نے ان کو کہا تھا آف ایئر بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ اگر اٹیک کریں گے پھر آپ جواب نہیں سن پائیں. میرے سوال پہ آپ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ ان کو چپ کروائیں گے تو میں جواب دوں. علی خان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, مجھے پناما پین سے جو جواب دینے تھے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں نا یہ ان کا طریقہ ہے کیونکہ یہ بدتمیز بچے ہیں, برگر بچے جمع کیے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی یہی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کریں ابھی بھی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے آپ دیکھیں قصہ کی بات میں اپنا پلیٹ فارم مجھے میرا ٹائم لڑائی کے لیے استعمال نہیں کروں گا. آپ مجھے ٹائم دینا, لڑائی بات کریں چپ کروائیں. چلے ریلیکس. علی خان صاحب پلیز آپ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش میں تو آرام سے بیٹھا ہوں, صرف آپ بات کر لیں. آپ بات کر لیں. میں بھی بہت ریلیکس. آپ کو عوام دیکھ رہے ہیں, عوام کو کیا میسج ہے؟ میں بھی بہت ریلیکس. آپ عوام کے لیڈرز ہوتے ہیں, آپ ان کو ذرا چپ کروائیں. میں ان کی بات میں نہیں بول رہا, میں ان کی بات میں بالکل نہیں بول رہا. آپ دیکھیں پھر بول آپ شارٹ کی بات کریں, میں ان کی بات میں نہیں بولا. آپ اپنی بات کریں. تو آپ ان کو چپ کروائیں تو میں بولوں گا بھائی آپ کیسے کیمپین. ایک منٹ کے لیے علی صاحب, ایک منٹ کے لیے خاموش رہیں, میں آپ کی طرف ہوتی ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. دانیال صاحب میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. دنیا کو پتہ ہے کہ حکومت میں آپ کے آج جو خیالات ہیں اپوزیشن میں آپ کے کیا تھے. کمال کی بات ہے یار, آپ میرا ٹائم ان کو دے رہے ہیں, ان کی بات سنو نا, میری بات سنو. کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے آپ کس قسم کی کریں. I'm sorry to say this. اسی ساکدار صاحب You want me to leave? میرا سوال You want to control the case? آپ سے کچھ اور تھا. If you gave me time, then you have to all the time. Not like this. That is continually. اور میں یہاں سے آنے سے پہلے میں نے آپ کے جو بلانے والے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کا مت کیجیے گا. وہ ابھی بھی بول رہے ہیں, وہ ابھی بھی بول رہے ہیں. وہ کس طرح بات آپ بات کریں پھر میں آگے چلوں. آپ ان کو چپ کروائیں گے. یہ جو بات کریں میں آپ ان کو کنٹرول کریں اور ایسے وہ بولتے جا رہے ہیں بات کریں تو ٹائم میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سے پروگرام کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ بات کریں نا. آپ سے سوال میں نے پناما پہ کیا, وہ بولتے جا رہے ہیں بات کریں. آپ کو آواز نہیں آ رہی ان کی, یہ آواز آ رہی ہے. وہ تم لوگ جس کے دشمن آسما کیوں ہو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں. علی بھائی میں آ رہا ہوں, میری ریکویسٹ آپ سے, آپ بتائیں کیا آپ نے وہ ویڈیو کا جھوٹ پہ مبنی ہے, کیا آپ نے الزامات نہیں لگائے؟ جواب لے کے آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ سن رہے آپ کی بات جی ہاں یا نا, وہ سن رہے ہیں. میری ریکویسٹ آپ سے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کیا آپ کی وہ الزامات سچ پہ مبنی تھے یا جھوٹ پہ؟ آج آپ سچ بول رہے ہیں دانیال صاحب. آپ مجھے میرے سوال پہ جواب دیتے بس. یہ اچھا 2 سال سے قوم کو بڑی چکربازی کی ہے. آج بول رہے ہیں. میں چپ کر کے ہم ریٹنگ کے لیے نہیں کرتے. آپ کا گیسٹ آپ اس کا مائک بند کریں, پھر آپ کو طریقہ نہیں آتا. سچ بلوائیں, آپ بتائیں نا, آپ بات کریں نا. میں اس کے ساتھ مقابل نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اس کو اس طرح بات کی تھی کہ وہ بولتا جا رہا ہے اور میں بول رہا ہوں. آپ بات کریں, آپ اپنی بات کریں. میں اس کے بولتے ہوئے کیوں بات کروں بھائی؟ جی آئی ٹی تو وہی باتیں کی جو آپ الزامات لگاتے تھے. اب آپ نے سپریم کورٹ میں ثبوت کیا دینا ہے, آپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کی ان کی آواز آئے گی نہیں, آپ کی بات ڈاؤن کریں گے جب آپ بات کریں گے. آپ کے اینکری کا یہ معیار ہے جو آپ کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, علی صاحب آپ بات کریں. دانیال صاحب وہ تو مسلسل سمجھتے ہیں دنیا بھول گئی ہے, وہ تو مسلسل بات کر رہے ہیں. اب آپ میرا وقت عمران خان کے سپاہی سے میں بولتا رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سب سے کرپٹ آدمی ہے. انہوں نے جو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے اس میں نہ وہ جمائمہ کا منی ٹرین دے سکے, نہ وہ کسی قسم کا اپنی پارٹی کی صفائی دے سکے, بلکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا اوپن کورٹ میں کہ میں ایک کرپٹ بندے کا جو ہے یہاں پر جرا کر رہا ہوں, اور ریاضی سروسز لمیٹڈ جو ہے نہ لکھ کے اپنے ریٹرن میں الیکشن ریٹرن میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ کرپٹ نہیں شخص ہے. اور اسی طرح سے جو ان کی پارٹی کے معاملے کے بارے میں جو علی منصور صاحب تھے, منصور خان صاحب ان کے وکیل ہیں, انہوں نے ایڈمٹ کہ فورن فنڈنگ ہماری پارٹی میں جو جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ میری پارٹی میں فورن فنڈنگ ہوئی ہے, اور نعیم بخاری نے ایڈمٹ کر لیا کہ عمران خان نے کرپشن کے اوپر یہ فلیٹ خریدا ہے, اور بنی گلا کا جو منی ٹرین ہے وہ نہیں دے پائے, اور اس میں جو نہیں دے پائے وہ جمائمہ بھی نہیں دے سکی. اور یہ جو شخص جو ہے ان کے جو جنہوں نے نہیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کرپٹ بدکار اور جس طرح کی گھٹیا کرنے والا عمران خان ہے پوری دنیا کا اخباروں کی زینت بنا رہا ہے, اور مختلف کیسز ہوئے اس کے اوپر, اور یہ مستقیم اس کے ٹیکس دیے گئے, اس نے ایک جواب لینے دے, اس نے بھی
جو ہے میرا گارڈنر جو ہے ان کے ذریعے سے میں نے کرپشن کیا ہے, اربوں روپے کا منافع کمایا, وہ سارے کا سارا ریکارڈ اپنے دستخط کے ساتھ مانی ہے یہ بات. اور یہ ماننے کے بعد بھی ان کو اتنی شرم نہیں آتی, ان کی آنکھیں جھکتی نہیں ہے, ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. کے پی میل کا جو احتساب کمیشن ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. وہ کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس تمام کرپشن جو ہے وہ عمران خان اس کا سربراہ ہے. اسی طرح سے جو وہاں پر تمام کیسز ہیں بارو صاحب کے ساتھ وہ بھی سارے جو ہے ختم کر دیے گئے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایسے کرم جماعت, ایسی جماعت جنہوں نے 90 دن کا معجزہ کا بتایا تھا ہمیں کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے, ان کا اپنا احتساب کمیشن بند ہے. اور یہ جو چھوکرے یہاں پر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, ان کی آنکھیں شرم سے نیچے ہونی چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے نوجوان کو کہتے ہیں, نوجوان کو کہتے ہیں, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے, ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں لگانے سے آپ جیسے ایکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دال ہم بالکل نہیں کرنے دیں گے. نہ ہی پاکستان کی عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, اور یہ ہر جگہ سے نیچے سے فرسٹ آ رہے ہیں. تمام بائی الیکشنز میں ان کو 600 500 200 ووٹ. جی یہ بالکل ناظرین ایک بڑی واضح کاشی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا دانیال نذیر صاحب اور علی محمد خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جی یہ عکاسی تھی دونوں جماعتوں کا اس وقت فریم آف مائنڈ کیا ہے ایک دوسرے کو لے کر. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.